اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاف حسین صاحب کے 22 اگست کے ایک نعرے کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے، جس کی مختلف لوگوں نے مختلف توجیحات پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن خود الطاف حسین صاحب نے اسے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا اس نعرے یا بیان سے مطلب پاکستان کا موجودہ فرسودہ اور ظالمانہ نظام تھا، وہ نظام کہ جس کی چکی میں پاکستان کی 98% غریب عوام پچھلے 75 برس سے پستی چلی آ رہی ہے، اور 2% اشرافیہ اور ان کی آل اولاد اس کی بینیفیشری ہے۔ اس بات کا کریڈٹ بنا کسی تعصب اور سیاسی اختلاف کے جناب الطاف حسین صاحب کو دینا پڑے گا کہ وہ بحث کہ جس پر اس ملک میں بات کرنا بھی پاکستان سے غداری تصور کیا جاتا تھا اور ملک دشمن ایجنڈا کہہ کر اسے اس کی سیاسی قیمت چکانی پڑتی تھی، اس سوچ اور نظریے کا الطاف حسین صاحب نے نہ صرف کھل کر اظہار کیا بلکہ پاکستان کے ایک عام اور غریب انسان کو یہ بات اپنی کٹھن اور صبر آزما جدوجہد کے بعد سمجھائی کہ تمہارا دشمن باہر نہیں بیٹھا، نہ ہی کوئی ملک دشمن تمہارے حقوق کو غصب کر رہا ہے، بلکہ تمہارا اور تمہاری موجودہ اور تمہاری آنے والی مقروض نسلوں کا ازلی دشمن پاکستان کا جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو دیمک کی طرح تمہارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس نظام کے ہوتے ہوئے تمہاری نسلیں صدیوں تک مقروض ہی پیدا ہوں گی۔ یہ چودھری، جاگیردار، وڈیرے اور خوانین وہ سنڈی یا کیڑے ہیں جو تمہاری لہلہاتی زمینوں کو بنجر کر رہے ہیں۔ یہ تم سے تمہاری ہی زمینوں پر پیدا ہونے والی فصلوں کا لاکھوں روپے معاوضہ اپنی جیبوں میں ڈال کر تم سے بیگار وصول کر رہے ہیں، اور تم اپنی ہی زمینوں کو ملکیت کے باوجود ان کے پاس غیر قانونی طریقے سے گروی رکھ کر ان پر کاشتکاری کر رہے ہو۔ تمہارے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی اور انسانی حقوق کی پامالی پر نہ عدالتیں سو موٹو لیں گی، نہ ہی کسی انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس پر آواز اٹھانے کے لیے فنڈ ملیں گے، کیونکہ تمہارے ساتھ روا رکھا جانے والا ظلم ہی ان کی آمدن کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا الطاف حسین کو برا بھلا کہنے یا اسے غدار ثابت کرنے کے بجائے اس کو دل سے دعائیں دو کہ اس نے وہ ظلم جو تم پر برسوں سے روا رکھا جا رہا ہے اس پر نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ تمہیں اتنی طاقت دی کہ آج تم اپنے وڈیرے اور جاگیردار کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوئے۔ اس ظالمانہ نظام کی ابھی ایک تازہ مثال دیکھو کہ موجودہ حکومت نے تم غریبوں سے کہ جسے زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو رہا ہے، اس کے بجلی کے بلوں میں 4 سے 7 روپے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا، اور ٹی وی لائسنس فیس جو کہ 35 روپے زبردستی بجلی کے بلوں میں وصول کی جا رہی تھی، اب اس کے ساتھ ریڈیو لائسنس کی فیس کی مد میں بھی 15 روپے تمہارے بجلی کے بلوں میں لگ کر آئیں گے۔ نہ جانے IMF کیسا ادارہ ہے جو صرف غریبوں کی گردن مروڑ کر ہی پاکستان کے معصوم حکمرانوں سے قرضوں کی وصولی چاہتا ہے۔ ویسے یہ بھی کتنی عجیب منطق ہے کہ قرض دینے والا قرضے کی وصولی کے لیے ٹائم فریم دینے کے بجائے یہ شرط عائد کرے کہ میرا قرض نہ صرف اپنے ملک کے سب سے کمزور اور پسے ہوئے طبقے سے وصول کر کے دینا بلکہ اشرافیہ کو زیادہ سے زیادہ ریلیف بھی دینا، اور اگر اس کے کاروبار کو نقصان کا اندیشہ ہو تو سبسڈی بھی دینا، ورنہ تمہاری اگلی قسط روک لی جائے گی۔ اس حوالے سے 2 دن پہلے ہی پاکستان کے انتہائی کہنہ مغش وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے قوم کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے ملک کے 2 شعبوں کو ٹیکس فری کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی زبوں حالی کے سبب ان سے وابستہ افراد کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، لہٰذا انسانی ہمدردی کے تحت ان سے حکومت ٹیکس نہیں لے گی۔ جی ناظرین، وہ 2 شعبے زراعت اور تعمیرات ہیں۔ ان 2 شعبوں سے وابستہ افراد کو ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، کیونکہ زراعت سے منسلک جاگیردار، وڈیرے اور چودھری بیچارے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ ٹیکس دینا تو دور کی بات، وہ اپنے بچوں کی دال روٹی کے لیے بھی پریشان ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی تعمیراتی شعبہ یعنی ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ملک ریاض جیسے لوگوں کی تنگ دستی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اب وہ پشاور میں بحریہ ٹاؤن بنانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ بیچارے ان دونوں پیشوں سے وابستہ لوگوں پر اللہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے اور ان کے مشکل دن جلد ختم فرمائے۔
ویسے پاکستان کی غریب عوام کو اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان دونوں شعبوں سے وابستہ افراد کے لیے کوئی چندہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی پاکستان کے فلاحی اداروں کو بھی ان کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا، تاکہ ان کے بچے فاقوں کا شکار ہونے سے بچ جائیں، اور ساتھ اللہ تعالی حکومت کے اس احسن اقدام پر بھی انہیں جہنم میں سب سے نچلے درجے میں جگہ عطا فرمائے۔ عوام کی آہیں، سسکیاں اور بددعائیں تو ان کا پیچھا کر ہی رہی ہیں،